جیسے ابھی کاظمی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایک تربیت کی محفل ہوتی ہے، اور ابھی یہ بھی ذکر فرما رہے تھے کہ ہمیں محمد وآل محمد اس گھرانے کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اور جہاں پہ ہم بہت ساری چیزیں اس گھرانے سے لیتے ہیں، اس در سے لیتے ہیں، وہاں پہ ایک سلسلہ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ خود بھوکے رہ جانا اور سائل کو، سوالی کو وہ تمام کچھ دے دینا جو ہم اپنے ہاتھوں میں بچا کے رکھتے ہیں یا چھپا کے رکھتے ہیں، کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم کسی بھی مصیبت یا پریشانی میں ہو، اس میں بہت ساری احادیث بھی ہیں، بہت ساری واقعات بھی ہیں، کہ اگر آپ کہیں پہ بھی کوئی تنگ دستی، مفلسی، محتاجی یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو کہ جس میں آپ سختی محسوس کریں، تو آپ اللہ سے کاروبار کریں۔ گزشتہ جمعہ کاشان زنجانی راولپنڈی میں ایک گاڑی آئی، رکی، اس میں بے تحاشا ملبوسات تھے، گرم کپڑے تھے، ان لوگوں کے لیے جو مستحق لوگ تھے، اور وہ جس نے بھی بھیجے مجھے ان کا نام نہیں پتا، ان کا نام نہیں پتا، نہ انہوں نے بتانا مناسب سمجھا، نہ ہم نے پوچھا، لیکن وہ جن تک پہنچانے تھے وہ ہم نے پہنچائے۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے افراد ایسے بھی ہیں جو اس شب جمعہ کے لیے اور بہت سارے مستحق افراد کے لیے کاشان زنجانی راولپنڈی میں، نظر میں، نیاز میں، اسکول کی فیسز میں، بہت ساری چیزوں میں ہیلپ بھی کرتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ یہ جو عمل ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جو آپ اللہ سے کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک چیز اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے سے کاروبار کرو۔ اب اللہ آپ کو نظر تو آ نہیں رہا کہ اگر آپ کا دینے والا ہاتھ بنا دیا، سخاوت آ گئی، سخی ہو گئے آپ، تو دینے والا بھی آپ کو اللہ ہی ہے، اور جو محروم ہے یا سائل ہے، سوال کرنے والا، جو مانگنے والا ہے، اس کو بھی اللہ ہی دے رہا ہے۔ کہ اللہ کی ذات یہ ہے کہ وہ سخی کے ساتھ بھی ہے اور وہ سائل کے ساتھ بھی ہے، اور صرف بیچ میں ایک برج اور یہ کنیکشن ہے کہ ایک طرف دینے والا اور ایک طرف لینے والا۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر صدقہ، خیرات یا یہ چیزیں آپ دینا شروع کر دیں، تو اس سے اللہ کا جو غضب ہے نا، وہ ٹل جاتا ہے۔ کہ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ سختی ہو گئی ہے، بے چینی ہو گئی ہے، پریشانی ہو گئی ہے، بیماری ہو گئی ہے، تو کوئی ایسا کام آپ نے کر دیا ہے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی ظلم کر دیا، کوئی زیادتی کر دی ہے، تو جب یہ احساس آپ کے اندر بیدار ہو جائے، وہ احساس آپ کے اندر بیدار ہو جائے جو آپ کو توبہ کی طرف لے جائے، وہ احساس آپ کے اندر بیدار ہو جائے جو آپ کو واپس لے جائے کہ غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف آنا، یہ اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے۔ کہ آپ اپنی زندگی میں اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں جو دعا آپ کو ملتی ہے، اس کا تعلق بھی احساس سے ہوتا ہے۔ کہ مثال کے طور پہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، کہ ڈاکٹر اپنی لائف کی پریکٹس کے اندر نا کئی دفعہ فیلنگ لیس ہو جاتا، کہ کبھی بھی ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کہ ایک کڑیل جوان تھا، آنکھیں خوبصورت تھیں، وہ بس یہی کہتے ہیں کہ گردہ خراب ہو گیا، جگر خراب ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل خراب ہو گیا۔ کہ جو سائل ہے اس کی فیلنگز انوالو ہو جاتی ہیں دعا کے اندر۔
کہ آپ نے کچھ نیک عمل کیا، ادھر سے آپ کے لیے دعا ہوئی تو بہت سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہونا شروع ہو۔ کہ جیسے بیماری ہے، بیماری بھی بڑی خوبصورت چیز ہے کہ بیماری سے پہلے ہمیں لگتا ہے یہ ساری دنیا ہماری ہے، ادھر بیمار ہوئے تو لگتا ہے کہ یہ ساری دنیا تمہاری ہے، ہماری نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ جہاں یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں یا اللہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، اور آپ کی روشن ضمیری اور وہ شعور جو ہے آپ کا، وہ آپ کے لیے بہتری کو پیدا کرنا شروع کر۔ اور اس سے انسان کس چیز کو اکٹھا کرتا ہے؟ برکت کو، کہ آپ کے رزق میں، گھر میں، روزگار میں، ہر چیز میں برکت۔ کہ آپ کروڑوں کے مالک ہیں اور آپ کا ذہن اگر پرسکون نہیں ہے تو آپ کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگے گی۔ اور زندگی کے اندر انسان صدقہ خیرات کر کے اس برکت کو سمیٹتا ہے۔ اور زندگی میں درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس چھوٹی سی بات، پھر اس کے بعد دعا کی جانب میں بڑھوں گا کہ صدقہ آپ کے زندگی میں آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹالتا ہے، ناگہانی چیزوں کو بھی ٹالتا ہے، خرابیوں کو بھی ٹالتا ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ٹل جاتی ہے، ایک ہوتی ہے اچھی موت، ایک ہوتی ہے بری موت۔ اچھی موت کیا ہوتی ہے؟ زندگی میں آیا تھا، بچوں کی شادی کر دی، حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، زمینیں جائیداد سب ادھر ادھر اس کے نام کر دیا، زندگی بھی اچھی گزار گیا، لوگ بھی یاد کر رہے ہیں اس کو، کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی، وصیت ایک تھی وہ بھی کر گئے، زندگی گزار گئے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو جانے والوں کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ زندگی گزار گئے۔ اور ایک موت وہ ہوتی ہے کہ ابھی تو سفر چل رہا تھا، واقعات بہت سارے ہونے تھے، لیکن بیچ میں ہی چلا گیا۔ تو صدقہ خیرات اس چیز کو ٹالتا ہے کہ آپ کے سفر کے اندر آنے والی ان ناگہانی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، رکاوٹوں کو جانا سب نے ہے، جانا سب نے ہے، ہمارے اس پہ ایمان ہے، یقین ہے، لیکن ان چیزوں کو ٹالتا ہے۔ اور اس چیز کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ دعا کی نہ جائے، دعا لی جائے۔ تو اگر آپ دعا لینے لگ پڑیں گے تو آپ کی زندگی میں بہت سارے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔